میں چاہوں گا اس شہر کا ایک نوجوان گورنر بنا ہے, بہت سارے جذبے ہیں, بہت سارے خواب ہیں اور کوئی پروٹوکول نہیں. مجھے کہا کہ میں نیچے بیٹھوں گا, میں نے کہا نہیں, آپ گورنر ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو ہمارا کام ہے آپ کو عزت دیں. کچھ باتیں آپ سے کریں گے اور پھر مشاعرہ بھی سنیں گے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں کامران خان ٹھسوری, تالیاں بجاؤ. اچھا پڑھیں گے, نہیں ادھر بیٹھ جائیں. ویسے بہترین یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بات کریں. میرے پاس ہاں بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میں اس جگہ بیٹھنے کا اہل تو نہیں ہوں, لیکن مجبوراً بیٹھ گیا ہوں. احمد شاہ صاحب بات کر رہے تھے, تو اگر میں شاعر ہوتا تو ان سے کہتا کہ کیوں دل جلا رہے ہو, معیشت کا اتنا برا حال ہے, ہر جگہ اکیلے جا رہے ہو. اور یہاں سے جب آواز آئی کہ ہم بھی, تو آپ نے کہا اپنے خرچے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پیاری محفل ہے اور اتنے سننے والے, اور مجھے جب کہا گیا کہ آپ کچھ بات کریں تو میں نے کہا کہ دیکھیں, جب لوگ سننے کے لیے آئے ہوں اور ایسے بڑے بڑے شعراء کو سننے آئے ہوں, اور ان کے درمیان میں مجھ جیسے ناچیز کو, جن کے پاس شاید الفاظ بھی نہ ہوں بات کرنے کے, ان کو ٹائم دینا اور آپ لوگوں کا مجھے برداشت کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے 2 منٹ سن رہے ہیں. جب میرے آفس والوں نے آج تقریر لکھی تو اس میں چند اشعار لکھے تھے, تو میں نے کہا نہیں, آج میں اشعار نہیں پڑھوں گا, کیونکہ اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں, اس میں 2 باتیں پکڑی جائیں گی. ایک تو ہو سکتا ہے کسی کا شعر ہو, اور دوسرا یہ کہ جب میں پڑھوں گا تو وہ غلطی پکڑ لیں گے, تو اس لیے کوئی شعر میں یہاں نہیں پڑھوں گا. بحیثیت گورنر سندھ میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا گورنر کا مرتبہ دیا ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کے دل میں اپنے لیے قبولیت پیدا کروں, نہ کہ مقبولیت پیدا کروں. بحیثیت گورنر سندھ یہ کوشش کروں گا کہ آپ سب کے دل میں اتروں, نہ کہ آپ کے دل سے اتر جاؤں. میں یہاں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نہریں کھود دوں گا اور صوبے کی تقدیر بدل دوں گا, لیکن آپ یقین رکھیے گا جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے پہ بٹھائے رکھا, میں آپ کے درمیان رہوں گا اور آپ سب کے ساتھ مل کے اس صوبے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے اردو کی عالمی کانفرنس کا جب پہلا دعوت نامہ ملا تو آپ یقین کریں میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ انگلش میں ہی ملا, تو میں نے سوچا تھا کہ میں ہمارے احمد شاہ صاحب سے کہوں گا کہ عالمی اردو کانفرنس کا دعوت نامہ اردو میں ہونا چاہیے. لیکن جب آج مجھے یہاں بطور مہمان خصوصی بلایا تو احمد شاہ صاحب کو شاید خیال آ ہی گیا تھا, تو وہ اردو میں تھا. اردو جذبات کی زبان ہے اور دلوں میں راستہ بنانے کی زبان ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو سرکاری زبان قرار دیا, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اردو بولنے کو معیوب اور انگریزی بولنے کو فخر محسوس کرنے لگے. لیکن جو آپ کی اپنی زبان ہے اس کو بولنے میں بھی فخر محسوس کرنا چاہیے. اور میں
جب سے گورنر بنا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاں جاؤں وہاں اپنی مادری زبان میں ہی تقریر کروں. ہماری تہذیب، ثقافت ہمارا ایک بڑا ورثہ ہے اور ادب اس کا نمائندہ ہے. اور آج یقین جانیے کہ ذہنی اور قلبی سکون ملا ان بڑے بڑے شعراء کے درمیان بیٹھ کر. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ بیٹھا. یہ وہ نام ہے جس کو ہم سنتے آئے تھے اور ہمیں یہ سمجھنا دل سے چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم فخر پاکستان کہہ سکتے ہیں. انور شعور صاحب چلے گئے. میں اس لیے جلدی بات کرنے آیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے سنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سن کے جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نامور شعراء یہاں بیٹھے ہیں. 1 گھنٹے میں ان کی شاعری سے مجھے بہت کچھ سمجھنے اور سوچنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا. میری دعا ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدان بھی ان شعراء سے رابطہ کریں اور ان کی بات سنیں تو شاید ملک سنوارنے کا ہم سب کو موقع مل جائے. یہ صرف شاعری نہیں تھی بلکہ یہاں جو آگے نوجوان بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے لیے تو تالیاں بجائیں، کیونکہ کوئی بھی شاعر جب تک اتنی اچھی داد کے ساتھ شاعری کر رہا ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ نئی نسل ان کی شاعری کو سمجھ رہی تھی. ان کے چہروں پر جب وہ داد دے رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں. یہ نئی نسل ہمارا فیوچر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم بہت کہیں پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہمت اور جذبہ ہمیں پھر اپنی جگہ ضرور پہنچائے گا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہر جگہ ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے. کہیں اگر کمی نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھا انسان بھی بننا چاہیے. اور جب ہم اچھا انسان بنیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک کی معیشت کے حالات نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے کہ پہلے تو یہ کہنا بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، لیکن آج معیشت کے ایسے حالات ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے لیے ہی کچھ کر لیں تو بڑی بات ہے. اور ہم سب کو اب اپنے لیے ہی کچھ کرنا ہے. 70 سال پہلے ہجرت کر آئے تھے تو والدین بتاتے تھے کہ بہت برے حالات تھے، پاکستان کیسے چلے گا. لیکن 70 سال بعد بھی لگتا ہے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے چلے گا. تو پاکستان کو ہم سب مل کے چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مثبت سوچ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ. اور یہ میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ کی ذات کا صرف شکر ادا کریں جو ہم ہیں، اور ایک وہ لفظ ہے نا کہ لا آف اٹریکشن، کہ اگر وہ ہم پازیٹیو رکھیں جو ہم بننا چاہتے ہیں، آپ میری بات پر یقین رکھیں جو آپ چاہیں گے وہ آپ بن جائیں گے، صرف مثبت سوچ کے ساتھ اور جو آپ ہیں اس کا شکر ادا کر کے. تو ہم سب شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مجھے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ ایک لیجنڈ فنڈ ہے جو بڑے عرصے سے فنکاروں کا وہ ڈورمن ہوا ہے شاعروں ادیبوں کے لیے. تو میں یہاں گورنر فنڈ ہے جو بڑے عرصے سے ڈورمن ہے، میں یہاں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسے بحال کرتے ہیں اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس کو فوری طور پہ کر لیں. میں یہاں پر ڈاکٹر امرین صاحبہ کا اگر ذکر نہ کروں تو یہ محفل شاید کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ جب سارے شعراء کو یہ بلا رہی تھیں
تو جو مسکراहट इनके चेहरे पे थी, उस मुस्कुराहट ने इस महफिल का रंग दोबाला किया है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। और यहाँ पर मैं अपने बहुत ही अदब के साथ, क्योंकि मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं और मेरे भी दोस्त हैं, तो मेरा इनसे डबल रिश्ता है, अहमद शाह साहब से। मैंने पहले भी यहाँ कहा था कि जिस तरह जो काम रियासत का था, लोगों को एक साथ जोड़ना, उनमें दरमियान में मोहब्बतें और हम आहंगी पैदा करना, उस काम का बेड़ा अहमद शाह साहब ने उठा लिया है, उठाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम इनके लिए तालियां तो ज़रूर बजाएं, लेकिन दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हम सब के साथ सलामत रखे। ये इसी तरह लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बनने का सबब बनते रहें, इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में करें। और शुरुआत ज़ाहिर कराची से की है, और कराची वाले आपको पता है कि जब जिस बात को ठान लें तो वो करके छोड़ते हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर इजाज़त हो शोरा की, तो आखिरी बात के साथ एक छोटा सा शेर, अगर गलती हो जाए तो आप सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ तलफ़ुज़ में और बातों में, कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह साहब फूल पेश करेंगे गवर्नर साहब को, और कमिश्नर कराची साहब से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद अहमद शाह साहब मोहब्बतें बांटते हैं, और मोहब्बतों का सबसे खूबसूरत इजहार फूल है, और ये फूल पेश किए जा रहे हैं गवर्नर सिंध साहब को, जो आपने भी महसूस किया होगा कि पहली बार गवर्नर साहब हम लोगों के दरमियान आए और एक बड़ी अपनाइयत का रिश्ता महसूस हुआ गवर्नर साहब से। अल्लाह करे ये रिश्ता इसी तरह कायम रहे हम लोगों के दरमियान और गवर्नर साहब के दरमियान। बहुत दुआएं आपके लिए गवर्नर साहब के, आप तशरीफ़ लाए और इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। गवर्नर साहब फूल पेश कर रहे हैं आज के मुशायरे के सदर इफ्तिखार पाकिस्तान इफ्तिखार आरिफ साहब को। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, और हम ज़ाती तौर पर भी शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नर साहब का कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया, वरना मुस्कुराहट की जगह वो आंसू लेने ही वाले थे। इसलिए कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि नाज़िम मुशायरा का काम है कि सिर्फ शायर का नाम पुकारें और उसको बुला दें। ऐसा नहीं होता है। नाज़िम मुशायरा उस धागे का काम करता है जो इन फूलों को पिरो कर एक हार की शक्ल देता है।